قرآن پڑھنے یعنی قرأت کے تین طریقے ہیں، تین طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پہلا ہے التحقیق یعنی دھیرے دھیرے پڑھنا۔ اس میں قاری دھیرے دھیرے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، ہر لفظ کے معنی پر غور کرتا ہے اور تجوید کے سبھی رولز کو فالو کرتا ہے، ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے صحیح مخارج کے ساتھ مد کے جو حرف لمبے پڑھے جاتے ہیں انہیں کھینچ کے پڑھتا ہے اور جو نہیں کھینچے جاتے انہیں نہیں کھینچتا ہے۔ تجوید کے سبھی قانونوں کے حساب سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، یعنی بہت دھیرے دھیرے ایک ایک جو تجوید کے رولز ہیں انہیں فالو کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے دھیرے دھیرے قرآن پڑھنا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے التحقیق۔ پھر سیکنڈ ہے الحدر، یہ تیزی سے قرآن پڑھنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ اس میں قاری تیزی سے پڑھتا ہے لیکن تجوید کے سبھی رولز کو فالو کرتا ہے، یعنی تیزی سے تو پڑھتا ہے لیکن تجوید کے جتنے بھی رولز ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں اقلاب ہوگا، سب رولز کو فالو کرتے، مد کتنے کاؤنٹ ہوگا، سب پڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس میں قاری کو دھیان رکھنا ہوتا ہے جن لفظوں کو کھینچنا ہے ان کو کھینچ کے پڑھنا چاہیے، جسے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، یعنی پورے تجوید کے رولز کے ساتھ تیز پڑھنا، یہ حدر کہلاتا ہے۔ پھر تھرڈ ہے التدویر، تدویر یہ التحقیق اور الحدر کے بیچ کا طریقہ ہے، جس میں نہ بہت تیز پڑھتے ہیں اور نہ دھیرے دھیرے۔ اس میں بھی تجوید کے سبھی رولز فالو کیے جاتے ہیں، یعنی ایک تو بہت دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، ایک تیز پڑھنا ہے اور ایک بیچ کا ہے، لیکن تینوں ہی کیسز میں تجوید کے سارے رولز جو ہیں وہ فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت کا حکم ہے، یعنی جس آیت پر سجدہ کرنا ہے اس آیت پر سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے اور شیطان کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدہ کرنے کے لیے آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان رو دیتا ہے اور ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے آگ ہے۔ اس لیے یہ جو سجدہ تلاوت کی آیتوں پہ سجدہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہوتا ہے سجدہ کرنا۔ قرآن میں 14 جگہ سجدہ ہے جہاں ہمیں سجدہ تلاوت کا حکم ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 206، پھر سورہ الرعد کی آیت نمبر 15، سورہ نحل کی آیت نمبر 50، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109، سورہ مریم کی آیت نمبر 58، سورہ الحج کی آیت نمبر 18، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 60، سورہ النمل کی آیت نمبر 26، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 15، سورہ سعد کی آیت نمبر 24، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38، سورہ النجم کی آیت نمبر 62، انشقاق 21، العلق 19۔ قرآن کی زیادہ تر کاپیز میں سجدہ تلاوت کا سمبل بنا ہوتا ہے، قرآن مجید کا جو مصحف ہوتا ہے اس میں سجدہ کا سمبل بنا ہوتا ہے۔ اب قرآن میں 2 طرح کی سورہ ہوتی ہیں، مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ بہت ساری سورہ کے نیچے لکھا ہوتا ہے مکی، مدنی۔ مکی وہ سورہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی سورہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو سورہ ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی سورہ کہا جاتا ہے،
اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تھے تو بہت ساری سورہ حج کے دوران نازل ہوئی تھی، لیکن وہ مدنی سورہ کہلاتی ہیں کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو مکی اور مدنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مکہ میں یا مدینے میں نازل ہوئی ہوں، جبکہ مکی سورہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ کے میننگ ہیں کسی چیز کے ٹکڑے یا حصے یا پارٹس۔ سورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ٹکڑے یا حصے یا پارٹس۔ قرآن میں 114 سورہ ہیں اور 2 طرح کی سورہ ہیں، مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ ٹوٹل نمبر آف سورہ 114 ہے۔ اب مکی سورہ کی کچھ پہچان ہے جس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہیں۔ ان سورہ میں شدت کلام ہے، یعنی بہت ہارڈ ورڈز یوز کیے گئے ہیں، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں زیادہ تر۔ جیسے دیکھیں آخر کے جو پارے ہیں وہ زیادہ تر مکی سورہ ہیں، تو اس میں زیادہ تر سوروں میں رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں اور بہت ہی سخت الفاظ یوز کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کلا ورڈ یعنی ہرگز نہیں، کافی مکی صورتوں میں یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ورڈ آیا ہے مکی سوروں میں، صورتیں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی نہیں یعنی کچھ صورتوں میں۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، یعنی وہ اللہ ایک ہے جس کی عبادت کی جائے، توحید کا ذکر ہے مکی صورتوں میں۔ پھر پروفٹ سٹوریز ہیں، 25 پروفٹس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، تو زیادہ تر مکی صورتوں میں پروفٹس کا ذکر ہے۔ کچھ ہی ایسی ہیں جو جیسے سورہ البقرہ، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، کچھ ہیں، ورنہ باقی جتنی بھی مکی سورہ ہیں اس میں پروفٹ سٹوریز ہیں، نبیوں کے قصے ہیں۔ صبر اور برداشت یعنی ٹالرنس کے لیے کہا گیا ہے جو مکی صورتیں، کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی نا، تو اس ٹائم جو تھے وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، تو اسی لیے توحید کی آیتیں ہیں اس میں، پھر جنت، جہنم، قیامت اور صبر، برداشت، اور جو مشرکین کو نبیوں کے قصے سنا سنا کے انہیں اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی تھی۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں مکی صورتیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور اگر ہم مدنی زندگی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں مدنی دور کی جو سورہ ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی، جو مدنی سورہ ہیں۔ موسٹلی مکی سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یہ بھی پہچان ہے کہ بہت ساری مکی صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم، جنہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، سوائے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے جو مدنی سورہ ہیں اور حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ تو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران مدنی سورہ ہیں، لیکن یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ایکسیپشن ہے، ورنہ زیادہ تر مکی سورہ جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر قیامت کا ایکسپلینیشن ہے کہ کیسے آئے گی، کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے مکی دور جو تھا ہجرت سے پہلے کا دور، اس میں مشرکین کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، انہیں خبردار کیا جا رہا تھا، تو بہت زیادہ تر سورہ میں قیامت کا ذکر ہے، جنت جہنم کا۔ قسم کھا کر بات کی گئی ہے، یعنی زمانے کی قسم اور اس طرح سے قسم کھا کے بات کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس، یا بنی آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، یعنی اے لوگوں، اے آدم کی اولاد، پوری انسانیت کو ایک ساتھ خطاب کیا گیا ہے، جو شو کرتا ہے کہ قرآن صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت، ہیومینٹی کے لیے ہے۔ پھر سجدہ تلاوت ہے، یعنی مکی سورہ میں ایسی آیتیں ہیں جنہیں پڑھ کر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بار بار آتا ہے، جبکہ سورہ بقرہ جو مدنی سورہ ہے اس میں بھی ایک بار یہ قصہ آیا ہے، ایکسیپشن سے ہر جگہ۔ پھر مدنی سورہ، مدنی سورہ کیا ہوتی ہے؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی سورہ وہ مدنی سورہ کہلاتی ہے۔
اس میں شریعت دی گئی ہے، جو مدنی سورہ ہے، کیونکہ اب مسلمان جو تھے ان کو مشرکین کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، اور ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تھی مدینے میں، تو اب ضرورت تھی کہ لاز بتائے جائیں جینے کے. تو جو مدنی سورہ ہے اس میں شریعت ہے. شریعت مطلب لاز، اسلامک لاز کی، جس میں وراثت کے قانون، طلاق کا پروسیس، بیوہ کی عدت، بچے کو دودھ پلانے کا پیریڈ کتنا ہوگا، نکاح کس سے کیا جائے اور کس سے نہیں ہو سکتا، پھر چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، انٹرسٹ حرام ہے، جو حدود اللہ ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہ کیا ہیں، پھر جو اللہ کی باؤنڈریز توڑے گا اس کی کیا سزائیں ہیں، چوری کی سزا کیا ہے، قتل کی سزا کیا ہے، وہ سب مدنی سورہ میں بتایا گیا ہے. پھر اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ کو ایڈریس کر کے بات کی گئی ہے، ان سے بات کی گئی ہے، کیونکہ مدینے میں تھے نا، یہود تھے، پھر بعد میں نصارہ، ان سب سے بات کی گئی ہے. اور یہ بہت لمبی سورہ ہوتی ہیں، جو مدنی سورہ ہوتی ہیں بہت لمبی سورہ ہوتی ہیں. سادہ نرمی کا انداز ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ سخت باتیں نہیں کی گئی ہیں، کیونکہ شریعہ ہے، لاز ہیں، تو سادہ نرم انداز ہے. پھر منافقین کی سازشوں کا ذکر ہے، کیونکہ مدینے میں منافقین تھے، تو ان کی جو سازشیں وہ کر رہے تھے اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں مدنی صورتوں میں. پھر جو مسلمز ہو چکے ہیں خاص طور پر انہیں ایڈریس کیا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. زیادہ تر مدنی صورتوں میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہہ کر مسلمانوں کو سمجھایا گیا، انہیں تربیت دی گئی. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی گئی ہیں مدنی سورہ میں، جیسے وسپر کرنا، وسپر نہیں کرنا چاہیے، مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، یہ سب سکھایا گیا. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں، کیونکہ یہ مدینے میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی نا، تو مدینے میں کس طرح سے مسلمانوں کو رہنا ہے اور آگے کس طرح سے رہنا ہے، یہ سب سکھایا گیا. پھر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ سب بتایا گیا، کیا کھانے میں حرام ہے، کیا جو جتنے بھی حلال حرام کی باتیں وہ سب بتائی گئی. پھر وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کیسے بانٹی جائے گی، اس کے رولز بتائے گئے، اللہ تعالیٰ نے خود سب بتایا ہے. اسلام ایسا دین ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں جتنے بھی لاز ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہے، وہ زیادہ اچھے سے جانتے ہیں ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، خود ہی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے کیا کرنا ہے. انسان کو نہیں دیا اختیار کہ وہ ڈیسائیڈ کرے اپنے لیے رولز. جب کوئی اسلام کی باؤنڈریز میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ کمپلسری ہے کہ وہ اسلامک لاز یعنی شریعت کی پابندی کرے. یہ بک آف گائیڈنس ہے جو قدم قدم پر گائیڈ کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیرے میں راہ دکھاتی ہے. جہالت کسے کہتے ہیں؟ لا علمی کو. لا علمی کس سے؟ کہ دنیا کی ہزاروں کتاب پڑھ کے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے؟ دنیا کی کتابیں پڑھ کر انسان کو وہ ہدایت نہیں ملتی جو قرآن پڑھ کے ملتی ہے. تو ہدایت، جنت کا راستہ جو ہے وہ آپ کو قرآن سے ہی ملے گا. تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے پوری دنیا میں اندھیرا ہے جہالت کا. اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو آپ نے کتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، آپ کو جس نے بنایا ہے وہ کون ہے، آپ کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، آپ کو کیا صحیح کیا غلط ہے، کیا فیصلے لینا ہے، تو پھر تو وہ تو جہالت میں آتا ہے. تو یہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیرے میں راہ دکھاتی ہے. یہ پڑھنے، سمجھنے، پھر عمل کرنے کی کتاب ہے. پہلے ہمیں اسے پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ بس خود ہم عمل کر لیں اور خود جنت میں جانے کی تیاری کریں اور دوسروں کو بھول جائیں.